بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ جناب تیاری پکڑ لیں، اعلان ہو گیا ہے اور اب کپتان کو روکنا اور کپتان کو واپس حکومت میں آنے سے روکنا اب بہت سارے کے بس کی بات نہیں رہی۔ آج کا دن 6 مئی جو ہے وہ کپتان کے لیے ایک خوش قسمت دن ثابت ہو رہا ہے، اور یہ جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تیاری پکڑ لیں، یہ تیاری پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سارا انتظام کیا گیا تھا عمران خان کو نکالنے، عمران خان کو باہر رکھنے کا، آج اس کا ستیہ ناس ہو گیا ہے اور صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے نمبر کے اوپر۔ دوسرے نمبر کے اوپر چل کے وہ جنہوں نے کپتان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور کپتان کو دھوکہ دیا، ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آج ان کے اوپر تلوار یوں رکھ دی گئی ہے، اب بس ایک کرنا ہے اور چل جائے گی وہ تلوار۔ اور یہ کپتان کے لیے ایک اور وجہ ہے جس وجہ سے میں آج کا دن ایک خوش قسمتی کا دن کہہ رہا ہوں۔ دوسرے نمبر کے اوپر چل کے کپتان نے کچھ باتیں پہلی بار جو فوجی سربراہان ہیں، جو DGISI ہیں، ان کے متعلق بھی کی ہیں، اور وہ باتیں بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ عمران خان اقتدار سے نکلے، ان کے سینے میں بہت سارے راز ہیں جس کے اوپر وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر عمران خان نے اس بار پہلی بار ان لوگوں کے اوپر سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے جو اپنے آپ کو عمران خان کے بڑے سپورٹرز کہتے تھے اور کہتے تھے کہ عمران خان ان کی وجہ سے اقتدار میں آیا ہے، بیسیکلی انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کو اپنی محنت کا پھل کہیں نہ کہیں سے مل گیا ہے، کس طریقے سے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بر وقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ رہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو عید کا تیسرا روز ہوگا اس دن سے پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کر دے گی اور ان کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگا۔ اچھا، حیران کن طور پہ عید کے تینوں دن پاکستان تحریک انصاف نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہیں، اور اس دوران انہوں نے کیا ہے کہ مختلف میٹنگز کی، بالکل کوئی جو ریسٹ ہے وہ انہوں نے نہیں کی۔ اب آج سے عید کا اختتام ہو گیا ہے، دفاتر کھل گئے ہیں، چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، تو آج عمران خان اپنے آبائی حلقے سے جہاں سے ان کی سیاست شروع ہوئی، جس نے پہلی بار ان کو اسمبلی بھیجا، اس حلقے سے انہوں نے کھیل شروع کر دیا ہے، اور یہ کپتان کی طوفانی اننگز جو ہے وہ 6 مئی میاں والی سے شروع ہو کے 20 مئی ملتان تک جاری رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا فیز شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب بنیادی بات یہ ہے کہ شیخ رشید نے آج کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک رہیں، حالات خراب نہ ہوں، چیزیں اس طرف نہ جائیں جہاں پہ کسی کے بس کی بات نہ رہے، تو آپ کو 21 مئی سے پہلے الیکشنز کا اعلان کرنا ہے۔ اب 20 مئی کو کپتان کا آخری جلسہ ہے اور شیخ رشید بار بار 21 مئی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت ساری باتیں شاید آج کل پس پردہ ہو رہی ہیں۔ اسد عمر صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے اس پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں پنڈی یا آپ پارا کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے یا ان سے گارنٹی مانگنی چاہیے، جو کہ اچھی بات ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ شیخ رشید نے تسلیم کیا ہے کہ عمران خان نے ان کو روک دیا ہے کہ وہ مقتدر حلقوں یا طاقتور حلقوں سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب شیخ رشید نے جو اصل بات بتائی ہے اس طرف آتے ہیں۔ شیخ رشید کے مطابق آج میاں والی کے جلسے کے اندر جو عمران خان کا آبائی علاقہ ہے، آبائی ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، وہاں پہ عمران خان پہلے ہی جلسے کے اندر اپنی آئندہ کی جو پوری حکمت عملی ہے اپنے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اب پوری حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ کس تاریخ کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ شروع ہوگا، کہاں سے ہوگا، اسلام آباد پہنچ کے ان کے ٹارگٹس کیا ہیں، کیا ڈی چوک میں بیٹھنا ہے، کیا الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھنا ہے یا کسی اور جگہ کے اوپر بیٹھنا ہے۔ یہ بہت اس وقت جو باتیں ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ آج اعلان تو کر دیں گے، لیکن وہ جو اعلان ہے وہ شاید 21 مئی کا کوئی اعلان ہے جس کی جانب شیخ رشید بار بار جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اب آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ تحریک انصاف تو جلسے کر رہی ہے، وہ تو اپوزیشن کے اندر ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ حکومت کا کام جلسے کرنا نہیں ہے، اور نون لیگ اب چونکہ حکومت کے اندر ہے تو نون لیگ بھی آج جلسہ کر رہی ہے۔ اب نون لیگ کے آج کے جلسے کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ شیخ صاحب نے بات درست کی
کہ اگر نون لیگ نے بھی جلسے حکومت میں آتے ہی شروع کر دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ یہ سلسلہ چلنے والا نہیں ہے اور الیکشن سر پہ آن پہنچے ہیں، تو الیکشنز کی جو تیاری ہے وہ پکڑ لیں۔ اچھا، اب اس بارے میں عمران خان نے رات پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے بڑی کھل کے باتیں کی، جنرل فیض حمید سے متعلق انہوں نے باتیں کی۔ ان کا گزشتہ سال جولائی سے متعلق مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ نون لیگ والوں نے کوئی منصوبہ میرے خلاف بنا لیا ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ سردیوں سے پہلے جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو ISI کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اب ان کا کیا خیال ہے کہ کیوں وہ نہیں چاہتے تھے؟ ان کے خیال میں جو انٹیلیجنس چیف ہوتا ہے وہ حکومت کے کان اور آنکھوں کے طور پہ کام کرتا ہے، اور حکومت کی مرضی کا اگر انٹیلیجنس چیف ہٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب حکومت بالکل جو ہے آپ ان تک انفارمیشن کی جو ایکسیس ہے وہ بند کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال کے دوران وہ لوگ جنہوں نے کپتان بہت سارے کرداروں کو جانتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں سارا کچھ ہوا، ان کو بھی سبق ملنا شروع ہو گیا۔ اچھا، اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ تو چلے گئی ہیں، وہ تو الیکشنز کے اندر ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی کیا قیمت لگوائی ہے، لیکن وہ منحرف ارکان جو عمران خان کے ساتھ تھے، جو عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہو کے آئے تھے، اصل دھوکہ تو کپتان کو انہوں نے دیا ہے۔ لیکن آج 6 مئی ہے، اور 6 مئی کے حوالے سے آج پنجاب اسمبلی اور جو قومی اسمبلی کے وہ منحرف ارکان ہیں جنہوں نے کپتان کو ڈاچ کیا تھا، جنہوں نے کپتان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ان کے آج کیسز کی سماعت ہوئی۔ ان تمام ارکان نے اپنے جو جوابات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کروا دیے ہیں، جس پہ تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ وہ سب کے جوابات پڑھ کے جواب دیں گے، جس پہ الیکشن کمیشن نے، جو میں اصل بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ تیاری پکڑ لیں، معاملہ کوئی زیادہ لمبا چلنے والا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق نہیں، آپ زیادہ نہیں، آپ منگل کے روز تک، یعنی جو آئندہ منگل آنے والا ہے، تب تک آپ دلائل مکمل کریں 14 سے 16 مئی تک۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اگلے ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ منحرف ارکان کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ قومی اسمبلی کا کیس لمبا چل سکتا ہے یہاں پہ جو بھی ہے، لیکن صوبائی اسمبلی کا کیس بڑا سیدھا ہے، اور حمزہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ چند دنوں کی مہمان ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 26 ارکان کا 26 منٹ کا کیس ہے۔ 26 منٹ کے 26 ان ارکان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی بالکل ووٹ کیا ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے ووٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پارٹی پالیسی کو توڑا ہے، آپ نے پارٹی کے ڈسپلن کو توڑا ہے، تو آپ سیدھے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ 7 سے 10 روز کے اندر جو پنجاب اسمبلی کے اندر حمزہ شہباز شریف کی اکثریت یا میجورٹی بنی ہوئی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اگر وہ ارکان ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو عمر سرفراز چیمہ تب تک اگر گورنر ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے اعتماد کا ووٹ لیں، اگر عمر سرفراز چیمہ نہیں ہوتے تو تحریک انصاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائے گی۔ یوں حمزہ شہباز شریف نے جو وزارت اعلیٰ کا کھیل شروع کیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان نے علیم خان اور جہانگیر خان ترین کی طبیعت بھی صاف کر دی اور کہا کہ بنیادی طور پہ مجھے سپورٹ اس لیے کر رہے تھے کہ میں حکومت کے اندر آؤں گا تو وہ ان کو فائدے ملیں گے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جو راوی پروجیکٹ ہے اس کے قریب 300 ایکڑ کی ایک بات کی کہ علیم خان یہ چاہتے تھے کہ وہ زمین خرید کے اس کو قانونی طور پہ میں ڈکلیئر کر دوں، اور وہ اس میں سے پیسے کمانا چاہتے تھے۔ یہاں سے ان کے اور ان کے درمیان جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوئی۔ لیکن جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے، شہباز شریف کی حکومت بنی، حمزہ شہباز کی حکومت بنی، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو اس کا کوئی تحفہ نہیں ملے گا، اس کی کوئی پرائس نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی۔ سلمان نعیم جو ہیں جی، جنہوں نے شاہ محمود قریشی کو شکست دی تھی، پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، جہانگیر خان ترین کے بڑے پسندیدہ بچے ہیں، وہ نون لیگ کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ وہ ان کو ملتان سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ خبریں یہ ہیں کہ جو دیگر رفقا ہیں جہانگیر خان ترین گروپ کے، ان سب کی نون لیگ میں شمولیت متوقع ہے اور ان سب کو ٹکٹ دیے جائیں گے۔ لیکن اب آپ کو یہاں پہ کوئی جو ہے وہ نظر اس بارے میں جو ہے وہ کوئی اے ٹی ایم، کوئی چینی چور، کوئی اس قسم کے الفاظ نظر نہیں آئیں گے، چونکہ مسئلہ صرف اور صرف عمران خان کی حکومت گرانا تھا۔ لیکن عمران خان کی حکومت گرا کے یہ پھنس گئے ہیں، اب عمران خان ان کے پیچھے ہیں، یہ آگے ہیں، اب نہ ان سے یہ ہڈی اگلی جا رہی ہے اور نہ ہی نگلی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ عمران خان جو 15 دنوں کے اندر 15 جلسے کر رہے ہیں وہ عمران خان ہی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ تو اپنے گھروں سے نکل کے عید بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان سب کو وہ شیخ رشید والی بات کہ اب ہمیں اپنے حلقوں میں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہمیں ووٹ دیں گے۔ اس سے پہلے شاید ہوتا تو ہم ہار جاتے، اب لوگ ہمارے پیچھے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔